بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام، پارہ نمبر 11، جھوٹ سے بچو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 94 میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ جھوٹے عذر اور بہانہ بازی کی برائی سے بچو۔ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والے منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جھوٹے عذر پیش کرنے لگے، تو ان سے کہا گیا کہ جھوٹی باتیں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے نفاق و جھوٹ پر ہم کو مطلع کر چکا ہے، اس کے یہاں تمہاری کوئی مکاری چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ بہت جلدی تمہارے کالے کرتوتوں کی تم کو سزا دے گا۔ اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جھوٹے عذر سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہر عمل میں اخلاص ضروری ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 99 میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اپنی رحمت میں جگہ دے کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ ہمیں سب کچھ اللہ ہی نے دیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، لوگوں سے کہو کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، اور کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے نکال لاتا ہے، اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ ایسی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ تو تم ان سے کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہی اللہ تمہارا سچا رب ہے۔ پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا کیا باقی رہ گیا؟ اس کے باوجود تم کیوں الٹے راستے پر جا رہے ہو؟ قرآن سراسر نصیحت، دل کی بیماریوں کے لیے شفا اور ہدایت کی کتاب ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ قرآن دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید کو شفاء لما فی الصدور کہا گیا ہے، یعنی اس کے ذریعے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس کی ہدایات پر عمل کرے، اس کا دل روحانی بیماریوں سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ حسد، کینہ، تکبر، بخل، خود پسندی، دنیا کی محبت اور وہ سب امور جو لوگوں کے دلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، قرآن مجید میں ان سب کا علاج ہے، بشرطے کہ اس علاج کو اختیار کیا جائے۔ لہٰذا قرآن کی ہدایات پر عمل کرو۔ اس کریم آقا کی ذات سے کیا بعید ہے کہ وہ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما دے۔ اللہ پر بہتان باندھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سورہ یونس آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح و کامیابی نہیں پائیں گے۔ اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سورہ یونس آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسے کو نہ پکارنا جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان۔ نفع و نقصان پہنچانے کا مالک صرف اللہ ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107 میں اللہ کا فرمان ہے، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر دے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ہدایت کا نفع
اور گمراہی کا نقصان خود انسان ہی کو ملے گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق یعنی سچا دین آ گیا ہے۔ اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا وہ خود اپنے فائدے کے لیے اپنائے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا، اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ پارہ نمبر 12۔ روزی کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 میں یہ خبر دی گئی ہے کہ مخلوق کو روزی دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جاندار اور انسانوں کی روزی اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک وہی ان کی روزی کا مکمل انتظام کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی روزی مکمل کیے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس بات پر یقین رکھتے ہوئے جائز و حلال روزی حاصل کرنا چاہیے اور ناجائز و حرام سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دنیا چاہنے والے آخرت میں محروم رہیں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 15-16 میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ نیک عمل سے دنیا کا فائدہ طلب کرنا بہت بری بات ہے۔ کوئی انسان اگر اپنے نیک عمل سے صرف دنیا کے فائدے مثلاً شہرت و عزت وغیرہ کی نیت کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو، تو ایسے عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر وہ غیر ایمان والا ہے تو آخرت میں ہمیشہ کی دوزخ میں جائے گا، اور اگر مومن ہے تو اس کے عمل کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، دنیا میں جس غرض کے لیے وہ عمل کیا گیا ہوگا اللہ اگر چاہیں گے تو اسے اس میں کامیاب کر دیں گے، مگر آخرت میں وہ بالکل محروم رہے گا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ نیک عمل سے دنیا کا فائدہ طلب کرنا بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ شامل عبادت ہے